بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال دیکھیے، اور نہایت ہی اہم مسئلہ ہے یہ۔ اس پر سوال یہ ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں، لیکن فرق ہے، اور دلائل بھی آپ کو دکھاتے چلوں گا اس مسئلے کی۔ سوال عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے۔ عند الاحناف عورت اور مرد کی نماز کے اندر فرق ہے، اور فرق آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کو نیچے لے چلتا ہوں۔ نمبر 1، مرد اور عورت دونوں کے لیے نماز فرض ہے، لیکن بعض احکام میں کچھ فرق پایا جاتا ہے۔ یہ فرق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور فقہاء کرام کی اجتہاد پر مبنی ہے۔ نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے۔ مرد تکبیر کہتے وقت ہاتھ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھاتا ہے۔ دیکھیے حدیث ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ حذو منکبیہ عند افتتاح الصلاۃ۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز شروع کرتے وقت اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے دیکھا ہے۔ جبکہ عورتیں کیا کریں گی؟ عورت سینے تک ہاتھ اٹھاتی ہے، کیونکہ اسے زیادہ سطر اور پردے کا حکم ہے۔ فقہاء کا قول، عورت سینے تک ہاتھ اٹھائے گی کیونکہ اس میں پردہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس کا پردہ زیادہ اہم ہے۔ در مختار کا مسئلہ۔ اور دیکھیے مرد، دوسرا فرق کیا ہے؟ مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، حدیث شریف یہ ہے، جبکہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہے تاکہ زیادہ پردہ اور سطر ہو۔ فقہاء کرام کا قول، عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی کیونکہ اس کا جسم زیادہ مستور ہونا چاہیے۔ رکوع کا فرق، مرد پیٹھ کو سیدھا رکھتے ہیں اور گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، جبکہ عورت زیادہ جھکنے کے بجائے ہلکا سا جھک کر رکوع کرتی ہیں اور ہاتھوں کو گھٹنوں پر زیادہ نہیں پھیلاتی۔ سجدے کا فرق، مرد کہنیاں زمین سے اٹھا کر رکھیں گے اور پیٹ رانوں سے الگ رکھیں گے، حدیث پاک، جبکہ عورت کہنیاں زمین سے لگائے گی اور اپنے جسم کو سمٹ کر رکھیں گی تاکہ زیادہ پردہ ہو۔ قاعدہ یعنی بیٹھنے کا فرق، مرد بائیں پاؤں کو بچھا کر بیٹھے گا اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے گا، جبکہ عورت اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بیٹھے گی۔ مرد سلام کے وقت گردن کو اچھی طرح موڑتے ہیں، جبکہ عورت صرف ہلکا سا رخ موڑتی ہے تاکہ زیادہ سطر ہو۔ خلاصہ، مرد عورت کی نماز کا فرق، مرد عورت ہاتھ اٹھانا کندھوں یا کانوں تک، عورت کہاں تک اٹھائے گی؟ سینے تک۔ ہاتھ باندھنا، ناف کے نیچے مرد باندھیں گے جبکہ عورتیں سینے پر۔ رکوع سیدھا جھکنا، گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا، عورت ہلکا سا جھکنا، ہاتھ زیادہ نہ پھیلانا۔ سجدہ، کہنیاں اوپر رکھنا، پیٹ الگ رکھنا، مرد کے لیے کہنیاں زمین پر لگانا، جسم سمٹ کر رکھنا۔ قاعدہ، بایاں پاؤں بچھا کر دایاں کھڑا رکھنا، دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بیٹھنا۔ واضح طور پر گردن موڑنا مرد کے لیے، ہلکا سا گردن موڑنا عورت کے لیے۔ یہ فرق عورت کی حیا اور سطر کو محفوظ رکھنے کے لیے ہے، اور شریعت کے مطابق نماز میں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے نماز کی سنت اور مستحب گناؤ۔ جب آپ نماز کی سنت ویسے بہت زیادہ لکھوایا گیا ہے، کتابوں کے اندر مذکور ہے، لیکن میں آپ کے سامنے چند پیش کر رہا ہوں۔ نماز میں 21 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کھلی رکھنا۔ تکبیر کہتے وقت سر کو نہ جھکانا۔ نمبر 4، امام کو تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تمام تکبیریں بقدر حاجت بلند آواز سے کہنا۔ نمبر 5،
हाथ सीधे सीधे हाथ को बाएं हाथ पर नाक के नीचे बांधना। नंबर 6 सना पढ़ना। नंबर 7 ताउज़ यानी औज़ुबिल्लाह पढ़ना। नंबर 8 बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 9 फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकत में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना। नंबर 10 आमीन कहना। नंबर 11 सना और ताउज़ और बिस्मिल्लाह और आमीन सबको आहिस्ता पढ़ना। नंबर 12 सुन्नत के मुवाफिक कोई क़िराअत करना, यानी जिस जिस नमाज में जिस कदर कुरान मजीद पढ़ना सुन्नत है उसके मुवाफिक क़िराअत करना। तिवाल मुफस्सल, औसात मुफस्सल और क़िसार मुफस्सल के मुवाफिक क़िराअत करना। नंबर 13 रुकू और सजदे में तीन तीन बार तस्बीह पढ़ना। नंबर 14 रुकू में सर और पीठ को एक सीध में बराबर रखना और दोनों हाथों की खुली उंगलियों से घुटने को पकड़ लेना। नंबर 15 कौमा में इमाम को समी अल्लाहु लिमन हमिदा और मुक्तदी को रब्बना लकल हम्द कहना और मुनफरिद को तस्मीई और तहमीद दोनों कहना, यानी समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द मुनफरिद दोनों कहेंगे। 16 सजदे में जाते वक्त पहले दोनों घुटने फिर दोनों हाथ फिर पेशानी रखना, इसी तरतीब से रखना बेहतर है, सुन्नत है। जलसा और कायदे में बायां पाँव बिछाकर इस पर बैठना और सीधे पाँव को इस तरह खड़ा रखना कि उसकी उंगलियों के सिरे किबले की तरफ रहें और दोनों हाथ रानों पर रखना। नंबर 18 तशहुद में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर उंगली से इशारा करना। नंबर 19 क़ायदा खीरा में तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना। नंबर 20 दुरूद के बाद दुआ पढ़ना। नंबर 21 पहले दाएं तरफ फिर बाएं तरफ सलाम फेरना। सब लिखा वही सारी चीज़ें हैं, नीचे भी है। नमाज की सुन्नत और मुस्तहब गिनाना है। नमाज के मुस्तहबात। नंबर 1 नमाज में खुशबू लगाना। नंबर 2 लिबास और जगह को पाक साफ रखना। नंबर 3 सब बंदी और सफ़ों को सीधा रखना। नमाज में नज़र सजदे की जगह रखना। नंबर 5 क़ियाम में हाथों को सीने पर रखना, औरतों के लिए। रुकू में उंगलियों को खोलकर घुटनों पर रखना। सजदे में पैरों की उंगलियों का किबले की रुख रखना। नंबर 8 दाएं तरफ सलाम फेरने में थोड़ा ज़्यादा मोड़ना। नंबर 9 नमाज के बाद मस्तून अज़कार करना। नमाज के बाद के नवाफिल ये थे कुछ इस सबक के। अब इसके बाद है नवाक़िज़े वज़ू। अब इसको इंशाअल्लाह बाद में आपके सामने पेश किया जाएगा।